فقہ جب پڑھیں گے گویا ہم قرآن مجید کا بھی مطالعہ کریں گے، فقہ جب پڑھیں گے تو احادیث نبوی پر بھی ہم پوری نظر رکھیں گے۔ اس میں ایک طرف نور الہی بھی ہے، دوسری طرف انسانوں کی زندگی کے گوشے بھی نظر آتے ہیں۔ خوب اچھی طرح یہ بات ذہن میں رکھیے کہ فقہ تفقہ نام اصول پر مہارت تامہ کا ہے، نہ کہ فروعات کے احاطے کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ صفحہ آن لائن کے ناظرین، آج کی اس مجلس میں خاص طور پر طلبہ مدارس کے لیے ایک رہنما گفتگو پیش کر رہے ہیں۔ اس وقت الحمدللہ مدارس کھل گئے ہیں اور طلباء نے داخلہ لے لیا ہے اور بڑے جوش جذبے کے ساتھ وہ درس گاہوں میں آ چکے ہیں۔ اللہ ان کو مزید توفیق سے نوازے اور راہ ہدایت پر رکھتے ہوئے صحیح نہج پر علوم شریعہ کے حصول اور اس پر مہارت اور رسوخ حاصل کرنے کا موقع نصیب فرمائے۔ اس وقت کی مجلس میں موضوع یہ ہے فقہ اسلامی حاصل کرنے اور اس کی اہمیت اور اس کی طرف راغب ہونے کے اسباب کیا۔ میرے دوستو، یہ یاد رکھیے کہ فقہ ایک ایسا فن ہے جس کی ضرورت زندگی کے ساتھ ساتھ ہے۔ انسان جب پیدا ہوا ہے، فقہ ان کی پیدائش کے ساتھ ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، فوراً سوال ہوتا ہے کہ اس کے کان میں اذان دی جائے تو کس کان میں دیں، دائیں میں یا بائیں میں؟ یہ سوالات آئیں گے۔ پھر یہ زندگی کے مختلف مرحلوں سے گزرتے چلے جائیے، آخر میں جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہاں بھی یہ سوالات ہوتے ہیں۔ گویا فقہ اسلامی زندگی کے ساتھ ساتھ ہے اور ہر مرحلے میں۔ فقہ دراصل کتاب و سنت، قرآن مجید اور احادیث نبوی ہی کا حصہ ہوتا ہے، اسی کا خلاصہ اور چربہ ہوتا ہے، اسی سے حاصل شدہ احکام ہوتے ہیں فقہ اسلامی میں۔ فقہ اسلامی دراصل ان احکام کا مجموعہ ہوتا ہے، عملی احکام کا، جو کتاب و سنت سے کشید کیے جاتے ہیں، حاصل کیے جاتے ہیں، کبھی صراحتاً، کبھی دلالتاً، کبھی اشارے سے اور کبھی استنباط کے ذریعے سے، غور و فکر کے ذریعے سے۔ یہ فقہ اسلامی گویا کتاب و سنت سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں۔ فقہ جب پڑھیں گے گویا ہم قرآن مجید کا بھی مطالعہ کریں گے، فقہ جب پڑھیں گے تو احادیث نبوی پر بھی ہم پوری نظر رکھیں گے، فقہ پڑھیں گے تو آثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طور طریقوں کو اور ان کی باتوں کو، ان کے اقوال کو، ان سب کو بھی ہم پڑھیں گے۔ اور پھر اس میدان میں ائمہ مجتہدین نے، خاص طور پر امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مزنی اور امام طحاوی اور بے شمار ائمہ ہیں، اسحاق بن راہوی، امام سفیان ثوری، بے شمار فقہاء مجتہدین ہیں جنہوں نے کتاب و سنت میں ڈوب کر اصول استنباط کے، اصول اخذ کیے اور رہنمائی حاصل کی، پھر ان پر جدید حالات جو اس وقت کے تھے ان پر منطبق کیا اور احکام کو مرتب کر کے ایک شکل دی، قانونی شکل دی، اور ایسی شکل دی کہ دنیا آج بھی حیران ہے کہ مختصر مدتوں میں پھر اتنا بڑا قانون کا مجموعہ کس طرح ان علماء مجتہدین نے تیار کیا۔ یہ خود حیرت کی بات ہے۔ رومن امپائر کا جو قانون تھا، رومن لا، وہ ایک زمانے میں، اس زمانے کا ایسا قانون تھا جس پر لوگوں نے ایمان لایا تھا اور اس کو حرف آخر سمجھا جاتا تھا، پوری دنیا کی رہنمائی کا اسی کو دستور سمجھا جاتا تھا، وہ چل بھی پڑا تھا۔ لیکن جب فقہ اسلامی دنیا میں یہ برپا ہوئی اور اس کو علماء مجتہدین نے سامنے لایا
اور صدیوں ملکوں کا قانون بنا رہا، تو پھر اس نے اپنا لوہا منوایا۔ اور یہ ایک ایسا فن ہے اور ایسا علم ہے جو ہر دور میں یہ انسانیت اور پوری دنیا کی رہنمائی کے کام میں آنے والی چیز ہے۔ یہ کبھی بانجھ ہونے والا قانون نہیں ہے، اس کی رہنمائی کبھی رکتی نہیں ہے، چاہے زمانہ جتنا پلٹ جائے، حالات جتنے بدل جائیں، طور طریقے جتنے بدل جائیں، چاہے مسائل جتنے نت نئے آتے رہیں اور شکلیں بدلتی رہیں، چاہے سائنس ٹیکنالوجی کی ترقیات بڑھتی رہیں اور تمدن بدلتا رہے، جتنی تبدیلیاں دنیا میں آتی رہیں وہ آتی رہیں گی، لیکن فقہ اسلامی ہر مرحلے میں، ہر تبدیلی کی شکل میں، زندگی کے ہر گوشے میں، چاہے وہ دفتر کی زندگی ہو، چاہے حکومت سے متعلق چیزیں ہوں، یا میڈیکل سائنس کی چیزیں ہوں، یا اور ٹیکنالوجی کی چیزیں ہوں، کاشتکاری ہوں، یا کہیں بھی ہو زندگی کے ہر مرحلے میں، تعمیرات کی جگہ ہوں یا اور صنعت کاری کی جگہ ہوں، ہر جگہ فقہ اسلامی رہنمائی کرنے والی چیز ہے۔ اور انسان کی، جیسا کہ ہم نے کہا، ابتدا سے لے کر اخیر تک کے ہر مرحلے کو یہ فقہ اسلامی ساتھ دینے والی ہے۔ اس لیے یہ دنیا کا وہ قانون، واحد قانون ہے جس میں ابدیت بھی ہے، جس میں ابدیت ہے، یعنی ابھی سے لے کر قیامت تک، ابتدا سے عہد نبی سے لے کر قیامت تک یہ رہنے والا قانون ہے۔ اور اس کے اندر ایسی لچک ہے اور ایسی وسعت ہے کہ ہر دور میں یہ شامل ہے، یہ وسیع اپنے کو ڈھانپے ہوئے ہے، اس لیے ہر دور میں اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ چاہیے دماغ، چاہیے محنت، چاہیے جد و جہد اور چاہیے اجتہادی قوت کہ جو اس میں لگے، محنت کریں، تو ان کو یہ چیز، یہ دولت، یہ رہنمائی حاصل ہو سکتی ہے۔ تو میرے دوستو، یہ ایسی چیز ہے، یہ ایک طرف جہاں نعمت خداوندی ہے، وہیں انسانوں کے لیے، پوری انسانی آبادی کے لیے یہ ایک ضرورت بھی ہے۔ جہاں یہ ایک طرف قانون ابدی ہے، وہیں ہر ملک، ہر سماج اور ہر معاشرے، ہر سوسائٹی اور ہر تمدن کے لیے یہ رہنما خطوط اور کتاب ہے۔ اس میں ایک طرف نور الہی بھی ہے، دوسری طرف انسانوں کی زندگی کے گوشے بھی نظر آتے ہیں۔ ایک طرف فقہ اسلامیہ میں آپ دیکھیں گے کہ تفصیلات ہیں، ہر زندگی کے ہر مرحلے، آپ ایک چیز لے لیں، عبادت کی جتنے تفصیل اس میں ملیں گے اور آپ کو دنیا کسی قانون میں نہیں ملے گا۔ معاشرت کے ابواب میں فقہ اسلامی میں جتنی تفصیلات ہیں، یہ معاشرے کے وجود، نکاح، طلاق وغیرہ سے لے کر حضانت اور وراثت، وصیت، سارے قوانین، ہبہ وغیرہ سب پر آپ دیکھیں گے، وراثت پر دیکھیں گے، اتنی تفصیلات، وہ اوقاف کو دیکھیں گے، اس قدر تفصیلات دنیا کے کسی قانون میں آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ چیز آپ اور پھر ان میں ہر دور کی رہنمائی موجود ہوتی ہے، جزئیات مل جائیں گے، فروعات مل جائیں گے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ آج سے 13 سال 10,000 سال پہلے ائمہ مجتہدین نے جو اس وقت جو باتیں فقہ تقدیری کے طور پر کہی تھی، وہ سب جزئیات، وہ فروعات آج ہم جیسے کم علم والے، کم فہم والے لوگوں کی رہنمائی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ آپ کتابوں کو ڈھونڈیں گے، فقہ اسلامی کو کھولیں گے تو یہ چیز ملے گی۔ بس اس کے لیے آپ کو، ہم اور آپ، خاص طور پر طلبہ مدارس کو چاہیے کہ 2-3 چیزوں کا اہتمام کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کتاب و سنت کو انتہائی انہماک سے پڑھیں۔ دوسری بات یہ کہ فقہ اسلامی کا جو سرمایہ ہے، اس سرمایہ پر نظر دوڑائیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس کے جو اصول ہیں، قواعد ہیں، ان قواعد اور اصول پر مہارت حاصل کریں۔ خوب اچھی طرح یہ بات ذہن میں رکھیے کہ فقہ، تفقہ نام اصول پر مہارت تامہ کا ہے، نہ کہ فروعات کے احاطے کا ہے۔ جزیات اور فروعات تو آتے رہیں گے، لیکن آپ نے اصول پر اگر مہارت حاصل کر لی تو پھر آپ میں تفقہ کی شان پیدا ہوگی، اور پھر اصولوں سے، ایک اصل سے آپ سینکڑوں اور ہزاروں مسائل
اور نت نئے شکلیں مسائل کے حل کرتے رہیں گے، ان میں یہ قوت موجود۔ یہ وہ فن ہے، اصول ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے فقہ اسلامی ہر دور کے لیے اپ ٹو ڈیٹ ہے۔ مسائل جتنے آتے جائیں ان اصولوں پر آپ رکھتے جائیے، ڈھالتے جائیے، مسائل ڈھلتے چلے جائیں گے۔ امام ابو حنیفہ اور ان کے احباب نے، ان کے اصحاب نے یہی بڑی محنت کی۔ امام ابو حنیفہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا دماغ دیا تھا، ایسی تبعیت دی تھی، اور ان کے ایسی اجتہادی شان دی تھی کہ زمانہ آج بھی حیرت میں ہے کہ ان کے اندر یہ شان اللہ نے خاص طور پر عطا کی۔ پھر دیگر مجتہدین جو آئے، ان کے جو شاگردوں کی ٹیم آئی، انہوں نے محنت سے کس قدر اس فقہ اسلامی کی خدمت کی، اور لاکھوں کی تعداد میں اس زمانے میں، جبکہ یونانی فلسفہ کا دور تھا، اور پھر ایرانی تہذیب تھی، اور رومن لا ہر طرف چھایا ہوا تھا، اس دور میں فقہ اسلامی کی خدمت کی، اور اس نئے معاشرے میں، نئے عادات طور طریقے میں ایسی خدمات انجام دی جو آج تک رہنمائی کے کام رہنمائی جن سے حاصل ہوتی ہے۔ اور آج کا جو دور آیا ہے، آج کا جو مغربی تمدن چھا رہا ہے، اور آج کی دنیا بینکنگ نظام، فائنانس کے سسٹم، اور پھر میڈیکل سائنس کی ترقیات، ٹیکنالوجی، اور مختلف میدانوں میں جو تمدنی ترقی، تمدن میں تبدیلی، سوشل سائنس میں تبدیلی، آج کی دنیا میں جو آئے ہیں، انہوں نے لاکھوں مسائل پیدا کر دیے ہیں۔ اور آج پھر زمانہ منتظر ہے کہ کوئی امام ابو حنیفہ، امام محمد، امام ابو یوسف، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، سفیان ثوری، اسحاق بن راویہ جیسے لوگ پیدا ہوں جو مسائل کا استنباط کر کے ان جدید حالات میں یہ امت، جو پیاسی امت، ان کے سامنے پیش کریں۔ آپ سب طلبہ مدارس ہیں، حوصلہ بلند کیجئے، ہمت کیجئے، اور امام ابو حنیفہ جیسے ہمت پیدا کیجئے۔ اللہ نے جیسے کل امام ابو حنیفہ کو پیدا کیا، آج بھی پیدا کر سکتا ہے۔ ان کے اللہ کی قدرت میں ہر چیز ہے، بس ہمیں چاہیے کہ آپ حوصلہ بلند کریں۔ حوصلہ جب بلند کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہم پر انعامات کریں گے، اور جب انعامات کی بارش کریں گے تو ہم بھی انشاءاللہ اللہ کے نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے، خود ہم اپنے لیے نافع بنیں گے اور دنیا کے لیے بھی نافع بنیں گے۔ بس اس مجلس میں اتنی باتیں پیش کی گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کا فہم نصیب فرمائے، اور ہمارے طلبہ مدارس کو اس ناحیے سے سوچنے اور غور و فکر کرنے کا موقع نصیب فرمائے، اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔